معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں 30واں روزہ ہے اور کل انشاءاللہ العزیز یکم شوال اور عید الفطر کا پہلا دن ہوگا۔ معزز ناظرین، آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا ایک عنوان تو ہے کہ عیدین کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دوسری بات ہے کہ عید والے دن اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بندوں کو کیا انعام ملتا ہے، اور تیسرا عیدین عید الفطر کی نماز کی سنتیں کیا ہیں تاکہ ہماری جو عید نماز ہے وہ سنتوں کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ عیدین کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار یعنی مدینے میں رہنے والے جو صحابہ کرام تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی اکثریت ان میں سے شرف اسلام قبول کر چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ کچھ کھیل ہیں، ان کے کچھ کرتب دکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم کرتب دکھاتے ہو، کھیل کود اور تماشا لگاتے ہو، کیا ریزن ہے، کس وجہ سے ایسا کرتے ہو؟ مدینہ کے افراد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام لانے سے قبل زمانے جہالت میں یہی کیفیات، یہی کرتب، یہی تماشے، یہی کھیل کود ہوا کرتی تھی، بس اب بھی وہی ہے، باقی اس کی کوئی مستند بات تو نہیں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں، اسلام نے ہمیں جو تہوار دیے ہیں، مذہبی تہوار، کیونکہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تہوار تو ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالی شانہ نے دو تہوار دیے، ایک عید الفطر کا تہوار ہے مذہبی، اور ایک عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ تو اس میں یہ جو عید الفطر ہے یکم شوال المکرم، اور عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کے دن ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد عید الفطر والے دن اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بندوں کو کیا عیدی ملتی ہے، کیا انعام ملتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل اور مفصل روایت ہے جس کے بالکل آخر میں یہ بات ذکر ہے کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی شانہ کے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ گلیوں میں، بازاروں میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کے بعد بنی آدم کو، اہل اسلام کو حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اے میرے بندو چلو اپنے عظیم رب کی بارگاہ کی طرف چلو۔ اب جو نمازی حضرات ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ سارے گھروں سے نکلتے ہیں اور مساجد اور عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ جب یہ رواں دواں ہوتے ہیں عیدگاہ پڑھنے کے لیے، اور زرق برق لباس، چہرے پر مسرت اور فرحت کے آثار، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملائکہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ ان لوگوں کا کیا انعام ہے، کیا بدلہ ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ مزدور تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے، انہوں نے مزدوری کی ہے پورا مہینہ، آپ ان کو ان کا بدلہ اجر عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو اپنی رضا عطا فرما دی، یعنی میں ان سے راضی ہو گیا۔ دوستو، جنت بھی کم ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، پھر اس کے بعد تو ساری چیزیں انسان کو مل گئی۔ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے بندو، تم نے نماز تراویح پڑھی خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، تم نے ماہ رمضان کے مقدس مہینے کا احترام کیا، اور اسی کے ساتھ تم نے روزے رکھے، تو روزے اور رمضان کے مہینے اور تراویح کے بدلے میں تمہیں اپنی رضا عطا کر رہا ہوں۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ آج مجھ سے مانگو، دعا مانگو، اگر آخرت کے بارے میں مانگو گے تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، دنیا کے بارے میں مانگو گے تو میں دیکھوں گا کہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے تو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں عید نماز ہو جاتی ہے، دعائیں مانگ لی جاتی ہیں، فرماتے ہیں میرے بندو اب بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کی طرف سے عیدی ملتی ہے۔ اب اگلی باتوں پہ صرف میں سنتیں عرض کروں گا کہ عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں، آپ توجہ سے پک کیجئے گا تاکہ ہماری جو عید الفطر ہے وہ سنتوں سے لبریز ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، فقط احبنی ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا سنتوں کی فضیلت ہے۔ تو عید الفطر کی صبح کو جلدی اٹھنا یہ پہلی سنت ہے، یعنی ادھر عید الفطر کا جب دن ہو، سحری کا وقت، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو جلدی اٹھنا سنت ہے۔ اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی سنت، محلے کی مسجد میں نماز فجر ادا کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد غسل کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، اور جو کپڑے میسر ہوں، یہ نہیں کہ نیو لباس ہونا ضروری ہے، نہیں، جو کپڑے میسر ہوں ان میں سے جو اچھا لباس ہو اس کو پہننا بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جو میسر ہو سکے خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد عید نماز کی ادائیگی سے قبل، عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے قبل میٹھی چیز کھانا بھی سنت ہے۔ اور میٹھی چیز کیا ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ تو احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور تناول فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے تھے، اور کھجوریں بھی طاق عدد میں، یہ بھی سنت ہے۔ اور عید گاہ میں نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ کوشش کیجئے، مساجد میں بھی عید نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ عید گاہ کے اندر نماز پڑھی جائے، اور عید گاہ کے اندر جلدی جانا بھی سنت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ عید گاہ جا رہے ہیں تو ایک راستے سے جائیں، اور جب آپ وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو دوسرے راستے سے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس سے اسلام کی حقانیت، اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ جائیں اور آئیں تو تکبیر پڑھنی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے آتے ہوئے جو تکبیر ہے وہ آہستہ پڑھنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ کے وقت ذرا زور سے پڑھنی چاہیے۔ اور وہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں نے عرض کیا عیدین کی ابتدا کیسے ہوئی، عید کے دن بندوں کو اللہ تعالی شانو کی طرف سے عیدی کیا ملتی ہے، اور عید الفطر کی سنتیں کیا ہیں۔ میرے دوستو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ارد گرد نظر ڈالیں، غمزدہ لوگوں کی عیدی کا بھی خیال رکھیں۔ اور ایک سنت جو میں بھول گیا کہ اگر آپ نے نماز عید الفطر سے پہلے اگر صدقۃ الفطر نہیں دیا تو وہ بھی عید الفطر سے پہلے ہی ادا کر لینا چاہیے، اور اگر آپ صدقۃ الفطر عید نماز کے بعد دیں گے تو وہ واجب تو آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی شان ہو ہمیں اپنے اسلام، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔